ملک بھر میں 79واں جشن آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ کیا گیا۔ فضا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ مساجد میں نماز فجر کے بعد پاکستان کی سلامتی، ترقی، اتحاد، امن و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ نظم و ضبط، یہ اتحاد، یہ یقین محکم اس بات کی غماز ہے کہ ہمارے جوان، ہماری افواج متحد ہیں، تیار ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کینڈیڈیٹس اور پاک بحریہ کے سیلرز نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی ریئر ایڈمرل محمد عمیر کی مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ کراچی سے خیبر، کشمیر سے گوادر تک جشن آزادی کی خوشیاں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور اور کوئٹہ میں شاندار آتش بازی، فضا رنگوں سے منور۔ ملک بھر کی عمارتیں قومی پرچم کے رنگوں میں رنگ گئیں۔ چھوٹے بڑے شہروں میں سبز لالی پرچموں کی بہار، گلی محلوں اور سڑکوں پر ملی نغموں کی گونج۔ اسلام آباد میں جشن آزادی اور یادگار فتح کی مرکزی تقریب، سیاسی اور عسکری قیادت کی شرکت۔ مارکہ حق کے شعراء اور غازیوں کو سلام عقیدت پیش کیا گیا۔ جوانوں کی شاندار پریڈ، ملی نغموں نے ماحول گرما دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سیرا منیر کی ایک ساتھ آمد۔ یادگار فتح کا افتتاح کیا۔ مارکہ حق پر خصوصی ڈاکیومنٹری پیش کی گئی۔ پروجیکشن میپنگ کے ذریعے روشنی، موسیقی اور فن تعبیر کا حسن امتزاج پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے صدر مملکت اور وزیر اعظم کو خصوصی سووینیر پیش کیا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کو ذلت آمیز شکست دی۔ مارکہ حق شعراء اور غازیوں کی لازوال داستان ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یادگار فتح کی تقریب سے خطاب، کہا کہ دنیا امن کے لیے پاکستان کے کردار کی معترف ہے۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں فیلڈ مارشل، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم نے اہم کردار ادا کیا۔ غزہ میں نسل کشی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ گریٹر اسرائیل کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ آئندہ کسی نے بھول سے بھی پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کو چیلنج کیا تو اسے مئی 2025 سے بھی زیادہ قوت کے ساتھ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پانی کی ایک ایک بوند ہماری ریڈ لائن ہے۔ سنتاس معاہدے کو یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر معطل کر کے خود کو امن کا دشمن ثابت کیا ہے۔ بھارت راہ راست پر نہ آیا تو اسے براہ راست جواب دیا جائے گا۔ پاکستان خطے میں امن کی ضمانت بن چکا، کوئی بھول کر بھی ہماری خود مختاری چیلنج نہ کرے، پہلے سے زیادہ قوت سے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یادگار فتح کی تقریب سے خطاب، کہا کہ پانی کی ایک ایک بوند ہماری ریڈ لائن ہے، براہ راست حملہ کیا جائے گا۔ مارکہ حق میں بھارت کو شکست دی، بھارت نے سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کیا۔ مارکہ حق میں فیلڈ مارشل آصف منیر سمیت فضائی اور بحری سربراہان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یوم آزادی پر پاک فوج کی قوم کو مبارکباد، عسکری قیادت کا بانیان پاکستان اور شعراء کو خراج عقیدت۔ پیغام میں کہا کہ پاک فوج اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کی اصل طاقت عوام کے اتحاد اور اجتماعی عزم میں ہے۔ محفوظ، مستحکم اور خوشحال پاکستان کے لیے اجتماعی کوششیں جاری رہیں گی۔
पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, कौम को आज़ादी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम, कहा कि ज़ाती मफादात तर्क करके सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक होना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कौम को मुबारकबाद, कहा कि इत्तेहाद, इखलास और कौमी जिम्मेदारी से पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत और खुशहाल बनाया जाएगा। इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की तकरीब। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि आज़ादी अजीम नेमत और उसकी हिफाजत सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। शौहरा की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। मुल्क की दिफा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। गवर्नर हाउस पेशावर में यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी ने परचम कुशाई की, कौम को दिली मुबारकबाद पेश की। कहा कि पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिद होकर किरदार अदा करना होगा। शोहदा और सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। LOC पर खड़ा हूँ, मेरी निगाहें सरहद पर और मेरा अज़्म वतन के साथ है। 14 अगस्त हमें याद दिलाता है, आजादी कुर्बानी से मिलती है और अज़्म से महफूज रहती है। परचम की सरबुलंदी के लिए हमारे शहीदों ने अपना आज वतन पर कुर्बान किया। हम जागते हैं ताकि हमारी कौम सुकून से सोए। LOC पर पाक फौज के जवानों की कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहते हैं कि दिफा वतन के अज़म से परचम की सरबुलंदी हमेशा कायम रखेंगे। पहाड़ों से महाजों तक वतन की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। अमरीकी नाज़िरुल उमूर नेटली बेकर और अमरीकी सिफारती मिशन की पाकिस्तानी कौम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती मजीद मजबूत हुई है। पाकिस्तानी अवाम के लिए अमन, खुशी और अपनों के साथ यादगार दिन की नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की पाकिस्तानी अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। पाक अमरीका शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयारा किया। रूसी सफ़ीर एल्बर्ट खौरूफ की भी पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की भी पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़म। पाकिस्तान बनाने में सिंध का सफ़े अव्वल का किरदार है और हमेशा रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मज़ार कायद पर हाज़िरी के मौके पर गुफ्तगू। कहते हैं कि कायदे आज़म के उसूलों पर अमल और मुत्तहिद रहना होगा। नौजवानों समेत तमाम शोबों के अफराद मुत्तहिद रहें। पाकिस्तान हमारी शनाख्त, उम्मीद और ख्वाबों की ताबीर है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का जश्न आज़ादी पर पैगाम। कहा कि आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेना लाखों कुर्बानियों का समर है। पाकिस्तान को अजीम कौम की मंजिल तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है। यौम आज़ादी की खुशियों में बच्चे भी पेश वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार। सब्ज़ हिलाली परचम थाम लिए, बैजेस सजाए, सब्ज़ लिबास ज़ेबतन किए। मासूम चेहरों पर मुस्कुराहटें, निराले जोश जज्बे ने जश्न आज़ादी की खुशियों को दोबाला कर दिया। मुल्क भर में जश्न आज़ादी के रंग, करिया करिया, नगर नगर, शानदार सजावट, रैलियों का एहतमाम, हर तरफ मिली नगमों की बहार। फिजाएं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। खूबसूरत टैब्लोज ने जश्न आज़ादी को यादगार बना दिया। जश्न आज़ादी के मौके पर कराची में हवाई फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 94 जख्मी हो गए। वाक़यात नॉर्थ कराची, कोरंगी, नाज़िमाबाद, लायंस एरिया समेत दीगर इलाकों में पेश आए। जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिए गए। लाहौर और शेखुपुरा में मुकाबले, 2 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। लाहौर में पुलिस एहलकारों को शहीद करने वाले मुलजिम रेहान भट्ट समेत 2 दहशतगर्द मारे गए। शेखुपुरा के करीब रावी रायान में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 45 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल भी ₹1.16 फी लीटर महंगा हो गया। अगले 24 घंटे के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक किया जाएगा। हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और हमारे आल पाकिस्तान ग्रुप ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की इस्ताइद जो है वो डील में मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगी और पाकिस्तान भर के में तमाम ट्रांसपोर्टर से
یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پرامن رہیں, کہیں کسی جگہ آپ لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا, کہیں کسی جگہ آپ لوگوں نے روڈ بلاک نہیں کرنا, اور یہ جو ہماری ملک کی اسٹرائک ہے, جو وفاق سے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جو صوبائی حکومتوں سے جو ہماری ڈیمانڈ ہے, جب تک سارے کے سارے مطالبات ہمارے تسلیم نہیں ہوتے, ہماری ملک کی ہڑتال جو جاری رہے گی. گڈس ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال جاری, حکومت سے مذاکرات پھر ناکام ہو گئے. ملک شہزاد اعوان نے کہا کہ مطالبات کی منظوری اور نوٹیفیکیشن ملنے تک احتجاج جاری رہے گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کل سی ایم ہاؤس مدعو کر دیا, کہا کہ ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کیے جائیں گے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت کا روزانہ تعین کیا جائے گا, حکومت کا پیٹرولیم ڈیلرز کو ٹکا سا جواب. ڈیلرز مارجن میں ₹1.34 اضافے کی یقین دہانی کروا دی گئی. اضافہ وفاقی کابینہ کی منظوری سے مشروط ہوگا. پیٹرولیم ڈیلرز ناراض, ہفتے کی صبح سے ہڑتال کے فیصلے پر ڈٹ گئے. سندھ میں بھی تیز ہوا کے ساتھ برسات کا امکان. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے بھلائی علاقوں میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا. عوام کو احتیاطی تدابیر کی ہدایت. صدر ٹرمپ کا درآمدی ڈرونز اور پرزجات پر 100% تک ٹیرف عائد کرنے کا اعلان. 25 کلو گرام سے زائد وزن اور جدید صلاحیتوں والے ڈرونز پر 100% ڈیوٹی ہوگی. چھوٹے ڈرونز پر 25% ٹیرف عائد کیا جائے گا. زیادہ تر نئے ٹیرف 30 ستمبر سے نافذ العمل ہوں گے. ایران کو معاشی طور پر تنہا کرنے کے لیے اگلے ہفتے مزید پابندیوں کا اعلان کیا جائے گا. امریکی وزیر خانہ اسکاٹ بیسن نے کہا کہ امریکہ پر ایسے معاشی اقدامات کریں گے جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے ہوں گے. تہران پر آبنہ ہرمز سے متعلق پابندیاں بھی شامل ہوں گی. ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی برقرار رکھی جائے گی. ایران کی بحری ناکہ بندی غیر معینہ مدت تک برقرار رکھ سکتی ہے. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کا بیان. کہتے ہیں کہ امریکی بحری جہاز ضرورت کے مطابق خطے میں تعینات ہوں گے. نائب صدر جیری وینس نے کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنا اور تیل و گیس کی قیمتیں مستحکم رکھنا امریکہ کے اہم ہدف ہیں. زمبابوے کی جھیل میں کشتی الٹ گئی. 44 افراد جان سے گئے, 77 کو بچا لیا گیا. حکام کے مطابق کشتی میں 90 مسافروں کی گنجائش, 150 سے زائد سوار تھے. اور پاکستان کی پہلی چاند گاڑی کا نام جنا 1 رکھ دیا گیا. پہلا قمری روور 2029 میں چین کے چونگ ای-8 مشن کے ذریعے چاند پر روانہ کیا جائے گا. جنوبی سطح پر پلازما تابکاری اور جغرافیہ کا مطالعہ کرے گا. قمری تحقیق اور چاند پر انسانی موجودگی سے متعلق تجربات بھی کیے جائیں گے.